بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دانشجویان گرامی. با افتخار حضور شما را در این کلاس خوش آمد میگویم و امیدوارم لحظات پربار و آموزنده در کنار هم داشته باشیم. درس امروز ما درس استعداد و توانایی است. استعداد و توانایی یعنی ability and talent. درس 16 کتاب فارسی عمومی اول. در این درس ما درباره استعدادها و توانایی‌های مردم صحبت می‌کنیم و یه سوال با ادب و اگه از کسی چیزی می‌خوایم چطور از لحاظ اخلاقی و ادبی چطور ازش چیزی طلب کنیم، یا ازش کار اگر می‌خواهیم چطور ازش کار طلب کنیم از لحاظ ادب. خوب یہ درس ہمارا 16واں درس ہے، 16 ہے، اور اس درس کے اندر ہم استعداد و توانائی یعنی صلاحیتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون کیا کر سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس چیز کے بعد اس کے اندر ایک ادبی طریقے سے سوال کرنے کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے کسی سے آداب اور اخلاق کے ساتھ کوئی چیز طلب کرنی ہو یا کوئی کام اس سے کروانا ہو تو کس طرح سے کروائیں گے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے وہ دستور ہے کہ اس ادب کو کس طرح سے ہم خود بنا سکتے ہیں. ایک تو ہم جملے بنے بنائے سیکھیں گے، یاد کریں گے، اور اس کے بعد قانون سیکھیں گے کہ خود ہم کس طرح سے اس کو بنا سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. جیسے آپ کے اندر استعداد ہے ایک نئی زبان سیکھنے کی اور آپ الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، کافی سیکھ چکے ہیں، اسی طرح بہت سارے افراد کے اندر یہ توانائی موجود نہیں ہوتی کہ وہ پڑھائی کر سکیں، لیکن ان کے اندر کوئی اور صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ مختلف کام یہاں پر ہم پڑھیں گے. خوب، تو چلتے ہیں اپنے درس کی طرف. سب سے پہلے یہاں پر واضح ہیں یعنی کچھ افراد کی استعداد بیان کی جا رہی ہے. اینجا 10 تا کار نوشتن یا 10 تا میتونی بگید 10 تا توانایی، 10 تا استعداد ها رو اینجا نشون دادند که همه رو میخوانیم. واژه اول کدوم استعداد است؟ نقاشی. دوم آشپزی، سوم دوچرخه سواری، چهارم عکاسی، پنجم موتور سواری، ششم رانندگی، هفتم اسب سواری، هشتم خیاطی، نهم شنا و دهم خطاطی. خب این 10 تا استعدادها که همه افراد نمیتونند همه رو داشته باشند، درست؟ خب بعضی اصلا خیلی خوب نقاشی میکنند ولی بعضی ها اصلا نقاشی بلد نیستند چطور نقاشی کنند، ولی آشپزی خیلی خوب بلدند، درسته؟ نقاشی همون پینٹنگ جو آپ کو معلوم ہے یعنی تصویر کشی کرنا، تصویریں بنانا ہاتھ کی مدد سے، رنگوں سے. اور اس کے بعد آشپزی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یعنی کھانا بنانا، کوکنگ کی صلاحیت آشپزی ہے. دو چرخے سواری کے سائیکلنگ تصویر سے معلوم ہے. عکاسی بھی تصویر سے معلوم ہے، پیدا ہے تصویر سے، کیا یعنی فوٹو کھینچنے کی، فوٹوگرافر والی جو صلاحیت ہے عکاسی. موٹر سواری کے معلوم ہے یعنی بائکنگ کر سکتے ہیں، بائک چلانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. رانندگی کے ڈرائیونگ ہے. اسب سواری یعنی ہارس رائڈنگ. خیاطی یعنی سلائی کی صلاحیت ہے ان کے اندر، درزی والا کام کر سکتے ہیں. شنا یعنی تیراکی، سوئمنگ. اور خطاطی یعنی لکھائی. پینٹنگ تو یہ ہے، یہ بن جائے گی انگلش میں کیا بولتے ہیں ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. خوب، یہ ہمارے پاس 10 چیزیں ہیں، 10 صلاحیتیں ہیں، 10 استعداد ہیں، 10 توانائیاں ہیں کہ ہر فرد کے اندر ان میں سے کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم اب جملے ان کے بارے میں بنانا شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ من میتوانم یا من میتوانم اسب سواری کنم. من میتوانم اسب سواری کنم. خوب، جمله دوم بالا من میتوانم آشپزی کنم. میتوانم یعنی کر سکتا ہوں. من میتوانم میں کر سکتا ہوں کیا؟ اسب سواری کنم یعنی گھوڑے سواری مجھے آتی ہے، میں گھوڑے سوار بن سکتا ہوں یا میں گھوڑے سواری کر سکتا ہوں. من میتوانم یعنی میں کر سکتا ہوں کیا؟ آشپزی کنم میں کھانا بنا سکتا ہوں یا مجھے کھانا بنانا آتا ہے. من میتوانم نقاشی کنم میں تصویریں بنا سکتا ہوں، پینٹنگ کر سکتا ہوں. من میتوانم میں کر سکتا ہوں کیا؟ خطاطی کنم خوبصورت لکھائی کروں، کیلیگرافی کروں.
من نمیتوانم اسب سواری کنم. اس کے مقابلے میں اوپر والے نے کہا میں کر سکتا ہوں. نیچے کارٹون بنایا ہے جو کہ بہت ہی پریشان اور حیران کھڑا ہے اسے دیکھ کر، اور کیا کہتا ہے، من نمیتوانم اسب سواری کنم، میں تو گھوڑے سواری بالکل نہیں کر سکتا، میں گھوڑے سواری نہیں کر سکتا. یہاں پر گریہ کر رہی ہے، من نمیتوانم آشپزی کنم، میں آشپزی نہیں کر سکتی ہوں. من نمیتوانم نقاشی کنم، میں نقاشی نہیں کر سکتا. من نمیتوانم خطاطی کنم، میں خوبصورت لکھائی نہیں کر سکتا، کیلیگرافی نہیں کر سکتا. تو یہاں آپ نے دونوں طرح سے جملے بنانا سیکھ لیے ہیں. جو کام کوئی کر سکتا ہے بتانا ہو تو کیسے ہے کہ میں میتوانم I can میں کر سکتا ہوں. I can horse riding, I can cooking، میں یہ کر سکتا ہوں. یا ومن نمیتوانم، میں نہیں کر سکتا. من میتوانم شنا کنم، شنا کردن یعنی سویمنگ، میں تیراکی کر سکتا ہوں. من نمیتوانم شنا کنم، میں نہیں کر سکتا ہوں. یہاں پر شنیدن ہے، یہاں پر الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں. آشپزی، رانندگی، خیاطی، شنا، نقاشی، اسب سواری، خیاطی، عکاسی، دوچرخه سواری و موتور سواری. چهار افراد. اول شما برای خودتون بنویسید که شما چه کارهایی میتوانید انجام بدید یا میتونی اونا رو، مثلا آشپزی میتونی انجام بدید، آشپزی میتونی آشپزی کنی، میتونی رانندگی کنی. اینجا تک بزنید که من میتونم آشپزی کنم، من میتونم رانندگی کنم، من نمیتونم خیاطی کنم. اینجا کراس یعنی نشان غلط بزنید. دوم برای مثلا پدر من، برای خودتون، دوم برای پدرتون، سوم برای برادرتون، چهارم برای همکلاسیتون بنویسید که همکلاسی من میتواند، همکلاسی من نمیتونه، همکلاسی من شنا میتواند شنا کنند، همکلاسی من نمیتواند نقاشی کنند و اینجوری انتخاب کنید. بعد از این خواندن این متن رو بخوانیم و ببینیم این مردم چه کارها میتوانند انجام بدن. متن زیر رو بخوانید. خانواده هنرمند ایک ایسا گھرانہ جس کا ہر فرد ایک خاص ہنر رکھتا ہے، کوئی بھی بیکار نہیں ہے. ہر گھر کے اندر ہر فرد ایک ہنرمند ہوتا ہے اور ہر فرد کے اندر ہنر ہوتا ہے. بس مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا اس اپنے ہنر کو ہنر نہیں سمجھتا اور اس کو بیکار چیز سمجھتا ہے. اس گھرانے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ہر فرد میں کیا کیا ہنر ہے. من بهروز هستم، 19 سال دارم و در دانشگاه دولتی درس میخوانم. تا اینجا ببینیم اسمم بهروز است، عمرم 19 ساله و در دانشگاه دولتی یعنی گورنمنت یونیورسیتی، حکومتی یونیورسیتی کے اندر میں درس میخونم، یعنی دانشگاه دولتی هستم. پدرم کارمند اداره پست است و 51 سال دارد. برادرم بهرام نقاش است و 23 سال دارد. بهرام عاشق نقاشی است و هر روز 2 تا 3 ساعت نقاشی میکشد. نقاشی کردن یا نقاشی کشیدن. پدرم کارمند اداره پست، یعنی تو اداره پست کار میکنه. اداره پست یعنی پست آفیس، جایی که پست انسان پست مردم ها رو از یک منطقه یک شهر به شهر دیگه منتقل میکند. اداره پست یعنی پست آفیس، تو اون جا کار میکند. عمرش 51 سال است. من یه برادر دارم اسمش بهرام است، نقاش است. نقاش یعنی همون کسی که میتواند نقاشی کنه، اسم فاعل نقاش، درست مثل آشپز. یکی آشپزی یعنی استعداد. آشپز کسی که میتواند آشپزی کند، نقاش همون کسی که میتونه نقاشی کنه، اسم فاعل. نقاش است. عمرش 23 ساله. بهرام عاشق نقاشی است. عاشق که خیلی دوست داره، کسی که یه چیز رو خیلی دوست دارد میگن عاشق. هر روز چند ساعت کار میکنه برای نقاشی؟ 2 تا 3 ساعت نقاشی میکشد. نقاشی کشیدن یا نقاشی کردن هر دوتا استفاده میشه. مادرم چطور؟ مادرم 47 سال دارد. او استاد زبان و مترجم است. مادرم میتواند به 3 زبان عربی، فارسی و انگلیسی صحبت کند. اما پدرم فقط میتواند به زبان فارسی صحبت کند. مادرم چطوره؟ مادرم عمرش 47 ساله
اون استاده. چه کاری است؟ استاده و استاد زبانو است و کار دومش مترجم. این دومه، یعنی از یه زبان ترجمه میکنه به زبان دیگر، از عربی به فارسی، از فارسی به انگلیسی، از انگلیسی به عربی، یعنی ترجمه کردن. کسی که ترجمه میکنه بهش میگن مترجم. اون مادرم میتواند یعنی استعداد دارد، میتونه این کار رو انجام بدهد. استعداد و توانایی ابیلیتی دارد. خب چه استعدادی دارد؟ به 3 زبان، عربی، فارسی و انگلیسی صحبت کند، یعنی استعداد صحبت کردن رو دارد، میتونه صحبت کنه. خب همه میتونن صحبت کنن، ولی مادرم میتواند تو 3 زبان صحبت کنه. خوب، ولی پدرم چطور؟ اما پدرم فقط 1 زبان بلده. کدوم زبان؟ زبان فارسی که زبان خود کشورشون است. اون فقط میتونه تو 1 زبان حرف بزنه، صحبت کنه، یعنی حرف زدن، صحبت کردن. خوب، به نظر من یعنی من فکر میکنم، درسته؟ تو فکر من اینجوریه. چی؟ پدرم بهترین آشپز دنیاست. الله. و واقعا غذاهای خوشمزه میپزد، مخصوصا غذاهای عربی. خب اینجوری نیست که پدرم بیکاره، پدر هنر نداره. مادر که هنر داره، 3 زبان یاد گرفته، بلد، مترجم هم هست. اینجوری نیست که پدرم هیچ کاری نیست. اولا تو کارمنده، درسته؟ دوم کارمند البته توانایی استعداد برای اون استفاده نمیشه، ولی استعدادش چیه؟ پدرم بهترین آشپز دنیاست. به نظر من فکر میکنم که تو دنیا اگر کسی میتونه خوب آشپزی کنه، اون پدر من است. بهترین آشپز دنیاست. خوب، واقعا یعنی 100% غذاهای خوشمزه یعنی خیلی غذای لذیذ که طعمشون خیلی عالی است، میپزد از پختن، یعنی درست میکند. خوب میپزد، درست میکنه غذاهای، مخصوصا غذاهای عربی، مخصوصا غذاهای کشور عربی رو خیلی درست آشپزی میکنه. خب جمعه ها بعد از ظهر. خب جمعه ها بعد از ظهر چیه؟ پدر و برادرم به استخر میروند. پدر من و برادر من کجا میروند؟ به استخر میروند یعنی رفتن. مثلا من روزها به دانشگاه میروند، درست؟ رفتن، از اینجا به اونجا رفتن. و شنا میکنن یعنی جانا، رفتن، میروند، جاته. فعل مضارع اخباری است، خبر داره میده. و شنا میکنن، شنا کردن، و شنا میکنن مضارع اخباری، یعنی تو آب حرکت میکنن با دست و پا، مثل ماهی روی آب حرکت میکنن، شنا کردن. خب هر دو یعنی هر دوی آنها شناگرهای خوبی هستند. شناگر چیه؟ شناکاره، درسته؟ مثل نقاشی، آشپزی، شناکاره. شناگر یعنی اون کسی که این کار رو بلده، مثل نقاش، کسی که نقاشی میکند. آشپز، کسی که آشپزی میکنه. همینجوری شناگر، کسی که شنا میکند، یعنی اسم فاعل. شناگرهای جمع، 2 نفرن آوردن جمع، مفرد نیست. شناگرهای خوبی هستند، یعنی خوب شنا میکنند هر دو. خب من نمیتوانم خوب شنا کنم، اما میتوانم خوب خطاطی کنم. نمیتوانم یعنی شنا بلد نیستم، نمیتوانم روی آب حرکت کنم. خوب شنا کنم، بلد نیستم، نمیتونم. خب اما بیکارم نیستم، استعداد دیگه‌ای دارم. کدوم؟ میتوانم خوب خطاطی کنم، خیلی عالی بنویسم. خب مادرم چطور؟ دوباره تذکره مادر اومده. مادرم معمولا آیات قرآن و احادیث رو به فارسی و انگلیسی ترجمه می کند و من آنها رو با خط زیبا می نویسم. مادرم چون مترجم 3 زبان بلده، از زبان عربی، چون حدیث و قرآن در زبان عربی هست، از عربی به فارسی و انگلیسی ترجمه میکنه. انگلیسی یعنی همون انگلیش، تو زبان انگلیسی ترجمه میکنه. خوب، بعدا من چیکار میکنم؟ اون ترجمه که مادرم انجام میده او رو با خط خوش، خط زیبا یعنی خط قشنگ، شیک می نویسم. خوب، هم کلاسی های من خط من رو خیلی دوست دارند، خط رو خیلی دوست دارن، یعنی مورد پسند اونها هست. نگاه کنید چقدر خوب داره می نویسه. خب این بود
متن ما که ترجمهش امروز از فارسی به فارسی ترجمه کردیم، یعنی توضیح دادیم که مشکلی انشاءالله برای شما پیش نمیاد و اگر جای مشکلی هست میتوانید سوال بپرسید. خوب، کارمون چیه؟ با استفاده از متن بالا جمله های زیر را کامل کنید. این جمله 4 تا جمله اینا رو کامل کنید، ولی جوابشون از خود شما ننویسید بلکه از متنی که خوندیم ازش پیدا کنید، تلاش کنید که از این متن بیارید. و بهروز میتواند چه کار کنه؟ مثلا میتونه نقاشی کنه، آشپزی کنه، فلان فلان فلان. پدر بهروز میتواند آشپزی کنه، شنا کنه، فلان، هر کاری که میتواند اون رو بنویسید. مادر بهروز میتواند زبان رو تدریس کنه، ترجمه کنه و کارهای دیگه. برادر بهروز میتواند چیکار کنه؟ چند تا کاری او هم بلد بود. خوب، مانند متن بالا در مورد توانایی های خود، توانایی ها یعنی جمع توانایی ها یعنی استعدادها. چون تو شما فقط یک استعداد که نداری، مثلا میتونی درس بخونی، میتوانی آشپزی کنی، میتوانی خوب خونه را تمیز کنی، میتوانی خوب رانندگی کنی، درسته؟ چند تا استعداد داری. هر فرد استعداد نداره، فقط چند تا استعداد داره اگر متوجه هست. خود توانایی های خود با همکلاسی ها گفتگو کنید. اپنے ٹیلنٹ، اپنی صلاحیتوں کو اپنے ہمکلاسیوں کے ساتھ بیان کرو. میں میتوانم اسب سواری کنم، میں گھوڑے سواری کر سکتا ہوں. شما چطور؟ آپ میرے مقابلے میں آ سکتے ہو یا نہیں؟ آپ کر سکتے ہو؟ من نمیتونم اسب سواری کنم، من معذرت میں تو نہیں کر سکتا یہ کام. اما میتوانم خوب نقاشی کنم، ولی نقاشی کے اندر تم میرے حریف نہیں بن سکتے ہو، نقاشی بہت اچھی کرتا ہوں. ہر فرد کو خدا نے ایک صلاحیت دی. اگر ہر ایک کے پاس ایک صلاحیت ہوتی تو دنیا آج تباہ ہو چکی ہوتی، کیونکہ ایک کام تو ساری دنیا نے نہیں کرنا. خوب، پیش گفتگوی اول، پہلی گفتگو کی آمادگی یہاں پر ہے، توجه کریں. به تلفظ قسمت‌های رنگی، این رنگای قرمز هست اینجا، به تلفظ قسمت‌های رنگی، این رنگی که هست تلفظ اینها در جملات زیر توجه کنید. تو این قسمت خیلی توجه داشته باشید، چون با یای دیگه قبلا خوندی و میدونی اینجا کار داریم. خب چه کاریه؟ من میتوانم خطاطی کنم، من میتونم خطاطی کنم. برادرم نمیتواند شنا کند، برادرم نمیتونه شنا کنه. او میتواند آشپزی کند، او میتونه آشپزی کنه. پدرم نمیتواند موتور سواری کند، پدرم نمیتونه موتور سواری کنه. خوب، کیا فرق ملاحظہ کیا آپ نے ان جملوں میں اور ان جملوں میں؟ ظاہراً یہ ہم پہلے پڑھا ہے، مزید وضاحت یہاں پر آپ کو دے رہے ہیں ایک خط کے اندر. در فارسی محاورے یعنی عام بول چال، گلی کوچوں میں یا آپس میں دوستانہ انداز میں جو بات ہے، اس میں وا الف کو کیا کر دیتے ہیں؟ جو ادھر توانا میں تھا، توا وا الف کو کیا کیا ہے؟ در صرف وایه میتوانم، یعنی صرف، نہ صرف، معذرت، صرف وایه. ہر جگہ نہیں کہ جہاں پر بھی فارسی میں واو الف آئے اس کو آپ بدل دو، نہ، صرف لفظ توانا، اس توانم کے اندر جب واو اور الف آئے گا اس وایه میں کیا کرتے ہیں؟ بصورت مثبت او و بدون الف تبدیل میکنن یا تلفظ میشود، میتونن. اس واو کو کیا کرتے ہیں؟ بصورت او میں، اور او بھی کون سی؟ بدون الف، یعنی الف اس کے ساتھ نہیں لگانی. او لگائی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش لگانی ہے. او الف کے اوپر پیش لگا کے واو ساکن ہے، تو یعنی واو اور اس سے پہلے پیش الف نہ، جیسے یہاں پر لکھ دیا ہے میتونم، درست ہے؟ میتونم یا میتونم نہ، میتونم، درست ہے؟ او کس صورت؟ بغیر الف، یعنی فقط واو ہوگی اور اس سے پہلے پیش، پہلے والا حرف جو بھی ہو اس کے اوپر پیش لگانی ہے. تو اس توانم کو بول چال میں کس طرح سے پڑھنا ہے؟ میتونم، ٹھیک ہے؟ تلفظ میشود. لیکن لکھنا جب ہے تو اسی طرح سے لکھنا ہے، میتوانم ہی لکھنا ہے. جب متن پڑھنا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہے تو اس کو میتونم نہیں پڑھنا بلکہ میتوانم ہی پڑھنا ہے. لیکن جب گفتگو کر رہے ہیں آپ تو راحتی کے لیے اور آسانی کے لیے آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. اگر نہیں بولنا چاہتے تو کتابی بھی بولیں تو مسئلہ نہیں ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں. میتونم، مثلا میتونم، میتونم، نمیتونم، میتونم، نمیتونم، میتوانم، نمیتوانم، میتوانم، نمیتوانم. حل. خب گفتگوی زیر را بشنوید.
بہت ہی مختصر مکالمه ہے. شما می توانید نقاشی کنید؟ بله. شما چطور؟ من نه. من نمیتوانم نقاشی کنم، اما میتوانم خطاطی کنم. خوب آپ نقاشی کر سکتے ہو، پکچرز پینٹنگ بنا سکتے ہو؟ بله میں تو کر سکتا ہوں. آپ کیا آپ کر سکتے ہو؟ نہ میں نہیں کر سکتا نقاشی، لیکن خطاطی کر سکتا ہوں. خوب اس کے بعد ہے کہ اپنے ہم کلاسی کے ساتھ توانائی کے بارے میں گفتگو کریں. یہاں پر پکچرز آ گئی ہیں، کام آ گئے ہیں. اب آپ نے ان کے بارے میں جملے خود بنانے ہیں. پہلے جملے بنا کے دیے ہیں. مدل کیا ہے آپ کا؟ یہ والا ہے. شما میتوانی شنا کنید؟ بله میتوانم. اگر شنا بلدی بگو بله میتونم. اگر بلد نیستی بگو نه نمیتونم. اگر نمیتوانی انجام بدید بگو نه نمیتوانم. ولی چیزی که بلدی بهش بگو که اگر کار داری من این کار رو میتونم انجام بدم. اما میتونم خطاطی کنم، اما میتونم اسب سواری کنم، اما میتوانم دوچرخه سواری کنم. اینا رو حتما حلش کنید. این چند تا 8 تا استعدادهایی هستن که برای اینا جمله بسازید. خب بریم پیش گفتگوی دوم که اینجا هم همون چیز است. درخواست مؤدبانه با جمله میشود لطفاً. جو آپ کو کہا تھا کہ سوال تو ہم کسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں کسی سے، لیکن ایک ادب کے انداز میں، ایک با ادب اور با اخلاق انداز میں کس طرح سے سوال کرنا ہے وہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. خوب کس طرح سے یہاں پر سوال دونوں طرح سے، ایک کتابی ہے ایک محاوراتی ہے. بات ایک ہی ہو رہی ہے. وہ پہلے ہم کتابی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد محاورے کی طرف جائیں گے. پہلا میشود لطفاً در رو باز کنید. میشود لطفاً، میشود یعنی آپ کر سکتے ہو، کیا ہو سکتا ہے مہربانی فرما کر آپ دروازہ کھول دیں. درست ہے کہ جیسے اب اس کو ترجمہ آپ اپنے ادب میں کرو گے، نہ کہ اس لفظ کا ترجمہ کرو گے. درست ہے. جب آپ نے مثلا مہربانی فرما کے کیا دروازہ کھول سکتے ہیں، اب اس کا ترجمہ یوں کریں گے، نہ کہ ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے کہ اصلاً اردو کا ادب جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو جائے گا. یعنی وہ اس کا اصلا ادب ہی خراب ہو جائے گا جب ہم ادبی سوال بنائیں گے اس کے ترجمے سے، لفظ سے. میشود لطفاً در رو باز کنید. سوال اول، کیا ممکن ہے آپ مہربانی کر کے دروازہ کھولیں؟ باز کردن، باز یعنی باز برای هر دو است. اون پرنده‌ای که هست بهش باز میگن، اون هم بازه و باز کردن مصدر هم هست، یعنی یہ چیز رو وا کردن، کھولنا، اوپن کرنے کے لیے. لیکن در وغیرہ، کھڑکی وغیرہ، ان چیزوں کو کھولنے کے لیے بھی باز استفادہ ہوتا ہے. در یعنی دروازہ پہلے پڑھا ہے آپ نے. ایک در حرف ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، یعنی کتاب در کیف است، کتاب بستے میں ہے. ایک وہ در ہے لیکن وہ حرف ہے. یہ در اسم ہے. در یعنی دروازہ، ڈور. میشود لطفاً در رو باز کنید. یا ممکن ہے آپ دروازہ کھولیں گے، جو کہ آپ دروازہ کھولیں گے مہربانی کر کے. میشود لطفاً در رو ببندید. اونجا باز کردن بود، در مقابل باز کردن چیه؟ ببندید، بند کردن. یعنی آپ کیا ممکن ہے دروازہ کو بند کر دیں؟ ببندید. درست ہے. جمع ادب سارا آ رہا ہے. ایک بندے سے کہہ رہا ہے، ایک لشکر سے نہیں کہہ رہا کہ پورا لشکر اٹھ کے دروازہ بند کرے، لیکن ایک بندے کو ادب کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے، اس لیے جمع کا الفاظ آ رہے ہیں. کیا آپ کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کرو یا آپ کر سکتے ہو. خب سوم، میشود لطفاً به من کمک کنید. کمک کردن یعنی مدد کردن. کیا ممکن ہے آپ میری مدد کرو؟ میشود لطفاً، کیا مہربانی فرما کے آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میشود لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنید. کیا ممکن ہے مہربانی کر کے آپ صدای تلویزیون، صدا یعنی آواز، والیوم تلویزیون کے ٹی وی، کیا مہربانی کر کے آپ ٹی وی کی آواز کم کر سکتے ہیں؟ صدا رو کم کنید، کم کردن یعنی کم کرنا. زیاد کنید در مقابل کم کردن یعنی بڑھاؤ اس کو. کیا مہربانی کر کے آپ ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں؟ میشود لطفاً تلفن همراهتان را خاموش کنید. خاموش کردن. کیا مہربانی کر کے آپ اپنے موبائل کو بند کر سکتے ہیں؟ یہ ہے خاموش کرنا. درست ہے. خاموش کردن ہمیشہ الیکٹریکل چیزیں یعنی برقی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاموش کرنا اور روشن کرنا. ٹھیک ہے. میکینیکل چیزیں اور جو ہیں الیکٹریکل چیزیں ان کے لیے. مثلا گاڑی کو آپ سٹارٹ کرنا انگلش میں بولتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ روشن کرنا. روشن کرو، خاموش کرو. لائٹ ہے، بلب ہے، ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، پنکھا ہے،
درست ہے. جو بھی برقی چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے لیے استفادہ کرتے ہیں روشن کرنا اور خاموش کرنا. روشن کرنا یعنی آن کرو، چلاؤ، شروع کرو، اور خاموش کرو یعنی بند کر دو اسے. کیا ممکن ہے آپ اپنا موبائل بند کرو، خاموش کر دیں یعنی اس کو بند کر دو. ایک ہے سکوت یعنی سائلنٹ، اس کی آواز بند کر دو، اس کے لیے سکوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میشود لطفاً اینجا سیگار نکشید. سیگار سگریٹ کو بولتے ہیں. کشیدن یعنی کھینچنا، وہی سیگار کشیدن یعنی سگریٹ پینا. ہم پینا بولتے ہیں، اب یہ نہیں کہ سگریٹ کھینچنا. یہ سگریٹ کو اس لفظ کے ساتھ جو اس کا مصدر بناتے ہیں، سیگار کشیدن یعنی سگریٹ پینا. کیا ممکن ہے آپ یہاں پر مہربانی کر کے سگریٹ نہ پئیں؟ خوب، یہ ہے کتابی تلفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب اسی کو محاوراتی انداز میں کس طرح سے بولتے ہیں؟ میشود کو تبدیل کر دیتے ہیں میشے. میشے 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 یعنی کیا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. میشے انداز ادبی ہو محاوراتی ہو، باقی جملے وہی ہیں. آخر میں جہاں پر جو ہم نے پہلے دال کے بارے میں پڑھا تھا کہ دال شناسہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر یا حذف ہو جاتا ہے، میں بدل جاتا ہے، یا حذف ہو کے تبدیل ہو جاتا ہے نون کے اندر، اور وہی یہاں پر چیز آ رہی ہے. کنید کو کیا کر دیا؟ کنین. ادھر دال کو کس میں بدل گیا؟ نون میں. نکشین یعنی نکشید. درست ہے. باقی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے قاعدہ بھی اب بتا دیا ہے. در فارسی محاورے، در فارسی محاورے میشود به صورت میشه تلفظ میشود. اینجا دوبارہ میشود خود لکھا ہے کیونکہ کتاب لکھ رہا ہے، مطلب لکھ رہا ہے، تو اس لیے اس نے نہیں کہا کہ میشے تبدیل تلفظ میشے. لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں به صورت میشه تلفظ میشه. درست. گفتگوی دوم، گفتگوی زیرا بشنوید. آقای محمد میشود لطفاً پنجره رو باز کنی؟ آقای محمد کیا مہربانی کر کے آپ کھڑکی کھول سکتے ہیں یا کھڑکی کھولیں گے؟ چشم. چشم ایک ہے چشم. چشم آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چشم یعنی ادب کے طور پہ جی ضرور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ادب کا ایک لفظ ہے چشم یعنی ضرور، احتراما جواب ہے اس کا. آقای محمد میشود لطفاً صدای تلویزیون رو کم کنی؟ ممکن ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی صدا کام کریں. کیا پہلے پڑھا ہے چشم. الان کم میکنم. الان یعنی ابھی کم کرتا ہوں. کم میکنم مضارع اخباری، ابھی کم کرتا ہوں. آقای محمد میشود لطفاً به گلها آب بدهی؟ آب بدهی یعنی آب دادن. کیا ممکن ہے آپ پودوں کو گلها یعنی ان پھولوں کو پانی دیں؟ یہ ساعت قبل آب دادم. 1 گھنٹہ پہلے میں نے ان کو پانی دیا ہے. آب دادم ماضی ہے کہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی تک نہیں پڑھیں. 1 گھنٹہ پہلے انہیں میں نے پانی دے دیا ہے آپ کے کہنے سے پہلے. دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. خوب، آمد دستور، کار مهم. کدومه؟ ولی مثل قبلیه یاد آوریه، چیز جدیدی نیست ولی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی پہلے والا دستور بیان ہو رہا ہے. کیا ہے؟ برای بیان توانائی انجام کار. ایک کام کو کرنے کی صلاحیت کو جب بتانا ہو، برای بیان یعنی کسی کو بتانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کیا چیز؟ توانائی انجام کار. کوئی کام کرنے کی صلاحیت بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بعد از مضارع اخباری. کون سا مضارع اخباری؟ مصدر توانستن. از فعل مضارع التزامی استفاده می شود. وہ مضارع اخباری بھی ہم نے پڑھ لیا ہے اور فعل مضارع التزامی بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ان دونوں کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آپ آسانی سے اپنی صلاحیت بتا سکتے ہو کسی کام کے کرنے کی اور کسی کام کے نہ کرنے کی، کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. لیکن مضارع اخباری ہمیشہ اس کے اندر کس مصدر سے ہوگا؟ توانستن یعنی صلاحیت والے مصدر سے آئے گا. اس کو ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو بہتر معلوم ہو جائے گا. وہ مضارع التزامی دوبارہ بتا رہے ہیں کہ مضارع التزامی بنتا کیسے ہے، جو پہلے ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں. بے لگتی ہے، اس کے بعد بنے مضارع لگتا ہے، اور شناسے جو آخر میں دالتا جیسے یہ 6 کے 6 شناسے یہاں پر نیچے موجود ہیں. میم یا دال یا میم زیادہ نون دال. خوب، اب ہوگا کیا؟ صرف صرف نہ، یہاں صرف نہیں پڑھنا بلکہ صرف یعنی تکرار، اس کی گردان. خوب، صرف مضارع اخباری از مصدر توانستن به علاوه مضارع التزامی. خوب، مضارع اخباری
کہ اس توانستن یہ مصدر ہے ہمارا، اس سے ہم بنے مضارع بنائیں گے اور وہ کیا بنتا ہے توان. توانستن سے مضارع بنے مضارع کیا ہے توان. ہمارا پہلا جملہ فقط اور فقط ہمیشہ کس سے ہوگا من میتوانم، درست ہے مضارع اخباری ہوگا. من میتوانم، تو میتوانی، او میتوانند، ما میتوانیم، شما میتوانید، آنها میتوانند. درست ہے یہ ہو گیا مضارع اخباری. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر می آ رہا ہے. درست ہے مضارع اخباری بنانے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے بنے مضارع لینا ہے، بنے مضارع سے پہلے می لگا دینا ہے اور اس می کے بعد شناسہ لگا دینا ہے تو بن جاتا ہے مضارع اخباری. خوب مانا آ گیا فائل سارے، یہ سارے 6 کے 6 فائل ہیں. یہاں پر می ساروں کے ساتھ لگ گیا. اس کے بعد توان جو تھا ہمارا بنے مضارع ہے توان. اس کے بعد آخر میں ہم نے اسی فائل کے مطابق جو شناسہ ہے اس کا اضافہ کر دیا، میم یا دال میم یا دال و نون دال. خوب اب دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ ہے بنے مضارع کے ساتھ بنانا ہے ہم نے مضارع التزامی، با لگانی ہے اور پھر شناسہ لگا دینا ہے. تو خوب جملہ کیا بن جائے گا من میتوانم، کوئی جو بھی کام آپ کر سکتے ہو اس کو لے آئیں گے. شنا کردن، من میتوانم شنا بکنم، آسان. پہلا حصہ مضارع اخباری اور دوسرا حصہ شنا بکنم مضارع التزامی. بس مضارع اخباری اور مضارع التزامی کو بام جب ذکر کر دیں گے تو اس سے ہم اپنی صلاحیتوں کو بتا سکتے ہیں. تو اس کے اندر ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر کہیں پر کوئی سوال ہو تو آپ بلا خوف پوچھ سکتے ہیں. بکنم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کردن سے جب امر بناتے ہیں بکنم بکنی بکنات بکنید بکنید و بکنند، اس میں با کو یہ حذف کر دیتے ہیں. ذکر بھی کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، حذف کر دیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آسانی کے لیے فقط اس میں ساروں میں نہ اس کے اندر اکثر ہوگا. اس میں تو ہمیشہ ہے اور شاید کوئی اور مصدر بھی ہو جہاں پر حذف کرتے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ حذف کرتے ہیں. یعنی بکنم کو فقط کنم بھی پڑھ دیں مسئلہ نہیں ہے. من میتوانم شنا بکنم، من میتوانم شنا کنم، تو میتوانی شنا بکنی، شما میتوانی تو میتوانی شنا کنی، او میتواند شنا بکند، او میتواند شنا کند، ما میتوانیم شنا بکنیم، شما میتوانیم شنا کنیم، شما میتوانید شنا بکنید، شما میتوانید شنا کنید، آنها میتوانند شنا بکنند، آنها میتوانند شنا کنند. مشکلی نیست، حل ہے. نقطے یعنی ایک مطلب، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ با جو ہے شنا کے اندر وہ حذف ہو جاتی ہے بکنند بکنند. اس کو آپ خود ایک بار پڑھ لیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. مطلب تمرین، یہ تمرین ہے، ان کو آپ نے خود انجام دینا ہے تمرین، لیکن کس کے ساتھ؟ باتوجہ بے تصاویر پاسخ، باتوجہ بے تصاویر پاسخ دہید. ان تصویروں کو دیکھ کر آپ نے یہی والے جواب دینے ہیں. خوب تو چه کار میتوانی بکنی، جواب میں کیا دینا ہے؟ نقاشی. خوب من میتوانم نقاشی کنم. پہلا حل کر دیا میں نے، باقی آپ 6 کے 6 حل کریں گے. خوب اس کے بعد ہمارے پاس تصویروں کے علاوہ ہے تمرین کہ آپ اسے حل کریں گے. اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ صرف آپ نے شناسہ لگانا ہے. اس توانم میں کون سا شناسہ لگے گا؟ امتحان ہے آپ کا کہ آپ اس پر دال لگاتے ہو، میم لگاتے ہو، یا لگاتے ہو، اور کیسے پتہ چلے گا کون سا لگانا ہے؟ پیچھے فائل کو دیکھیں گے. من کا شناسہ کیا ہے؟ میم. یعنی من میتوانیم یا من میتوانم یا من میتواند، کون سا بنے گا؟ من میتوانم، میم شناسہ آئے گا. میں کر سکتا ہوں کیا؟ خطاطی کنم یا خطاطی بو کنم، اس کو بھی ساتھ لکھنا ہے تو یہ جملہ پورا بن جائے گا. حتماً اس کو حل کرنا ہے. 6 جملے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں، ایک آپ کو ہوٹل کی معرفی کرواتے ہیں. بہت ہی بہترین ہوٹل ہے کہ آپ سن کر حیران ہوں گے، یا شاید پہلے بھی آپ کو پتہ ہو. متن زیرب بخوانید. در یکی از شهرهای چین رستورانی است که پیشخدمت و آشپز ندارد. در این رستوران 20 ربات همه کارها را انجام می‌دهند. ربات‌های پیشخدمت در این رستوران می‌توانند سلام کنند و لیست غذا را به مهمان‌های بدهند. خب اینجا ترجمه کنم، یعنی چین کے شہروں میں سے ایک شہر میں، یکی از شہرها، چین کے شہروں میں سے ایک شہر کے اندر ایک ریسٹوران ہے. ایک ریسٹوران کیسا ہے کہ اس کے اندر پیش خدمت یعنی ویٹر اور آشپاز یعنی کوک نہیں ہے. نہ کوئی آشپاز ہے اس کے اندر، نہ کوئی پیش خدمت ہے اس کے اندر. پھر کیا ہے؟ ہوٹل کیسے چلتا ہے؟ ترین ریسٹوران 20 روبات، 20 روبوٹ ہیں، فقط 20 روبوٹ ہیں جو ہمیں کاروں انجام میدہن. 20 روبوٹ رکھے ہوئے ہیں اور جو سارے کام کر دیتے ہیں. کون کون سے کام؟ این روبات های پیش خدمت
پیش خدمت تو آپ کو بتایا. کچھ روبوٹ ہیں جو ویٹر کا کام کرتے ہیں. روبوت های پیش خدمت یعنی ویٹر والے روبوٹ جو ہیں وہ در این رستوران میتواند یعنی وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سلام کر سکتے ہیں. اور مینیو لیسٹ غذا یعنی وہ مینیو مہمانوں کو دیتے ہیں. سلام کرتے ہیں جو آتا ہے پھر اس کو مینیو پکڑاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ربوت های پیش خدمت میتواند سفارش غذا را از مهمان ها بگیرند و آن را به ربوت های آشپز بدهند. ربوت های آشپز هم سفارش ها رو میگیرند و غذای مهمان ها رو میپزند. خب آنها میتوانند سبزیجات و گوشت را بشویند و خرد کنند و خوب سرخ کنند. آنها میتوانند سیب زمینی ها رو هم پوست بکنند یا پوست بکنند. خب اینجا ترجمه کنیم. ربوت های پیش خدمت یہ جو ویٹر ربوٹ ہیں یہ سفارش یعنی آرڈر لیتے ہیں. کن سے؟ مہمانوں سے. بیگیرند یعنی لیتے ہیں، آرڈر لیتے ہیں ان سے، اور پھر اس آرڈر کو کس کو دیتے ہیں؟ ربوت های آشپز وہ کوکنگ ربوٹ کو دے آتے ہیں جو کک ہے. پھر ربوٹ جو کوکنگ کرتا ہے وہ سفارش لیتا ہے. سفارش اور میگیرند وہ سفارش قبول کرتے ہیں اور مہمانوں کے لیے کھانا میپزند یعنی پکاتے ہیں. اور یہ آنها یعنی وہ ربوت های آشپز میتواند سبزیجات یعنی سبزیوں گوشت کو بشویند اس کو دھو بھی سکتے ہیں. خرد کنند یعنی اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں. اور سرخ کنند یعنی فرائی بھی کر سکتے ہیں. آنها میتوانند سیب زمینی ها رو هم پوست بکنند وہ آلو چیل بھی سکتے ہیں. یہ سارے کام وہ ربوٹ کرتے ہیں. خوب در این رستوران ربوت های آشپز غذا رو میپزند و آن را به ربوت های پیش خدمت میدهند. خوب یہ کوک صاحبان کھانا پکاتے ہیں اور کھانا پکانے کے بعد ان ویٹرز کے حوالے کر دیتے ہیں. ربوت های پیش خدمت هم غذا رو برای مهمان ها میبرند. یہ ربوٹ جو ہیں ویٹر اس کھانے کو لے کر مہمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. خوب وقتی مهمان ها از رستوران میروند ربوت های پیش خدمت آنجا رو تمیز میکنند. جب مہمان کھا کر چلے جاتے ہیں اور میروند یعنی جاتے ہیں تو ربوٹ آ کے فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ کو اس ٹیبل کو صاف کر دیتے ہیں، تمیز کرتے ہیں. آنها میتوانند ظرفها رو از روی میز بردارند و به آشپزخانه ببرند. وہ اس ٹیبل پہ موجود برتنوں کو اٹھاتے ہیں اور کر سکتے ہیں یعنی اٹھا لیتے ہیں اور آشپزخانه یعنی کچن میں لے جاتے ہیں. ربوت های آشپز هم ظرفها رو میشویند و خشک میکنند. این ربوت ها همه با لبخند کار میکنند. وہ جو کچن کے اندر موجود ہیں ربوٹ وہ ان برتنوں کو لیتے ہیں، ان کو میشویند دھوتے ہیں اور دھونے کے بعد انہیں خشک کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے روبوٹ ایک دوسرے کے ساتھ لبخند یعنی مسکرا کر کام کرتے ہیں. تو یقیناً آپ کے لیے جالب ہوگا یہ مقالہ اور یہ ریسٹوران بھی. خوب آپ نے یہ کام تمرین کرنی ہے کہ کون سے روبوٹ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کون کون سی صلاحیت ہے ان کے اندر. اور اس کے بعد سخنرانی که کار مهم است درباره کارهایی که دوست شما میتواند انجام بدهد سخنرانی کنید. جو دوست آپ کا ہے وہ کون کون سے کام کر سکتا ہے آج اس کی آپ تعریفوں کے پل باندھ کر ہمیں سخنرانی کے صورت میں بیان کریں. تو یہاں پر ہمارا درس تمام ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تصمیم و دعوت. یہ انشاءاللہ درس بعدی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.